وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک دین آسان ہے، اور جو شخص دین میں سختی اختیار کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا اور اس کی سختی نہ چل سکے گی۔ پس اس لیے اپنے عمل میں پختگی اختیار کرو، اور جہاں تک ممکن ہو میانہ روی برتو اور خوش ہو جاؤ کہ اس طرز عمل سے تم کو دارین کے فوائد حاصل ہوں گے، اور صبح اور دوپہر اور شام اور کسی قدر رات میں عبادت سے مدد حاصل کرو۔ دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جس میں ہر طبقہ اور شعبہ کے افراد کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ اس میں جہاں صحت مند اور تندرست آدمی کے لیے احکامات ہیں، وہیں کمزور اور معذور افراد کے لیے بھی احکامات موجود ہیں، اور پھر اس میں بھی معذور افراد کے لیے رخصت، سہولت، عافیت، آسانی اور نرمی کے احکامات اس قدر وضاحت سے موجود ہیں کہ کوئی بیمار سے بیمار اور معذور سے معذور فرد یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں دین پر عمل نہیں کر سکتا۔ یہی اس دین کا حسن ہے جو کہ قیامت تک کے لیے زندہ جاوید ہے اور ہر دور میں انسانیت کی رہنمائی کرتا رہے گا۔ شریعت نے بعض لوگوں کو جو مختلف بیماریوں کی وجہ سے وضو برقرار نہیں رکھ سکتے معذور قرار دیا ہے، اور ان کے لیے نماز اور دوسری عبادات کے سلسلے میں خاص رعایت اور سہولت دی ہے، کیونکہ اسلام کسی بھی شخص پر اس کی استعداد سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ انہی شرعی معذوروں کے احکام مسائل بیان کیے جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ بات جاننا بھی ضروری ہے کہ کون کون لوگ شریعت کی نظر میں کن کن حالتوں میں معذور قرار دیے گئے ہیں۔ معذور شرعی اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کے وضو ٹوٹنے کا سبب اس تسلسل سے پایا جائے کہ اسے کسی ایک نماز کے پورے وقت میں پاکی کے ساتھ فرض نماز ادا کرنے کا موقع بھی نہ مل سکے۔ مثلا نکسیر پھوٹی ہو کہ کسی طرح بند نہیں ہوتی، یا ہر وقت پیشاب کے قطرے آتے رہتے ہوں، یا زخم سے خون جاری رہتا ہو، یا گیس کی ایسی بیماری ہو کہ وضو برقرار نہ رہتا ہو، یا کوئی عورت مستحاضہ ہو۔ مثلا عورت کو ایک وقت تو استحاضہ نے طہارت کی مہلت نہیں دی، اب اتنا موقع ملتا ہے کہ وضو کر کے نماز پڑھ لے، مگر اب بھی ایک آدھ دفعہ ہر وقت میں خون آتا جاتا رہتا ہے، تو اب وہ معذور ہے۔ ان اعذار کی صورت میں بھی معذور کا حکم اس وقت لگے گا جب در ذیل شرائط پائی جائیں گی، اور اس کے بعد ہر پورے وقت میں کم از کم ایک مرتبہ جب تک وہ عذر پایا جاتا رہے گا وہ معذور برقرار رہے گا، اور اگر آئندہ کوئی پورا وقت اس عذر سے خالی پایا گیا تو وہ شخص معذور شرعی کے حکم سے خارج ہو جائے گا، یعنی معذور نہیں رہے گا۔ معذور شخص نے کسی نماز کے وقت داخل ہونے سے پہلے وضو کر لیا تو اس وضو سے اگلے وقت کی نماز پڑھنا درست نہیں، اس لیے کہ نماز کا وقت نکلنے سے معذور کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح جس شخص کے کپڑے پیشاب یا خون کے قطرات سے مسلسل ناپاک ہوتے رہتی ہیں اور اسے اتنا وقت نہیں مل پاتا کہ ایک نماز بھی پاک کپڑوں میں پڑھ سکے، مثلا ہر 2-3 منٹ پر ناپاکی ہوتی رہتی ہے، تو ایسے شخص کے لیے کپڑوں کا دھونا یا بدلنا ضروری نہیں،
انہی ناپاک کپڑوں میں وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ ہاں اگر اسے اتنا وقت ملتا ہو کہ پوری نماز بلا نجاست کے پڑھ سکے تو اس کے لیے کپڑوں کا بدلنا یا دھونا ضروری ہوگا۔ اسی طرح اگر بیٹھ کر نماز پڑھنے سے یا اشارے سے نماز پڑھنے سے یا کسی تدبیر یا علاج کو اختیار کر کے پاکی کے ساتھ نماز پڑھنا ممکن ہو تو پھر معذوری کا حکم نہیں لگایا جائے گا، بلکہ اسی صورت کو اختیار کر کے پاکی کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری ہوگا۔ اور معذور شخص ہر نماز کے وقت نیا وضو کرے گا، جب تک اس نماز کا وقت رہے گا اس کا وضو بھی باقی رہے گا۔ جو شخص معذور ہو اس کو وقت سے پہلے وضو کرنا درست نہیں، وہ وقت داخل ہونے کے بعد ہی وضو کرے اگرچہ جماعت فوت ہو جائے۔ معذور شخص غیر معذور لوگوں کا امام نہیں بن سکتا۔ معذور ہونے کے بعد قطروں کا وقفہ سے آنا اور جلدی آنا سب برابر ہیں۔ اگر عذر کے علاوہ کسی اور وجہ سے وضو ٹوٹ جائے تو نیا وضو کرنا ضروری ہوگا۔ قطروں کی بیماری کی صورت میں روئی پیشاب کی نالی میں تھوڑا اندر کر کے رکھی جائے تاکہ روئی کا وہ ایسا جو نظر آتا ہے اس پر پیشاب کی طرح کا اثر ظاہر نہ ہو، چنانچہ اگر اثر ظاہر ہو گیا تو وضو باقی نہ رہے گا۔ اگر معذور اس بات پر قادر ہے کہ زخم پر کپڑا باندھنے یا روئی رکھنے یا روئی بھرنے سے خون پیپ وغیرہ کے عذر کو روک سکتا ہے یا کم کر سکتا ہے تو اس کو بند کرنا یا کم کرنا واجب ہے یعنی ضروری ہے، ایسا شخص معذور نہیں رہتا۔ اگر جھکنے یا سجدہ کرنے سے خون جاری ہو جاتا ہے یا پیشاب کے قطرے گرنے لگتے ہیں اور کھڑے رہنے یا بیٹھنے سے جاری نہیں ہوتے تو کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھے۔ اسی طرح اگر کھڑے ہونے سے عذر جاری رہتا ہے بیٹھنے سے نہیں تو نماز بیٹھ کر پڑھے۔ ان صورتوں میں یہ شخص معذور نہیں ہوگا۔ اگر لیٹے رہنے سے عذر جاری نہیں ہوتا، بیٹھنے یا کھڑے ہونے سے جاری ہوتا ہے تو یہ شخص معذور ہے، لہذا لیٹ کر نماز نہ پڑھے بلکہ نماز کے سارے رکن بیٹھ کر ادا کرے اگرچہ عذر برقرار رہتا ہو، کیونکہ ایسا شخص شرعی معذور ہے۔ اگر کسی کو مثلا نماز ظہر کا وقت شروع ہونے کے بعد عذر پیش آیا تو آخر وقت تک انتظار کرے۔ اگر عذر برابر جاری رہے یعنی جلدی وضو کر کے جلدی نماز ادا کرنے کا موقع بھی نہ مل سکے تو اسی حالت میں نماز ادا کرے اور پھر دیکھے کہ اثر میں عذر تمام وقت رہتا ہے یا نہیں۔ اگر اس کو نماز پڑھنے کا موقع مل گیا تو وہ ظہر کے 4 فرض دوبارہ لوٹائے، اس لیے کہ وہ معذور نہیں ہے۔ سنن اور نوافل دہرانے کی ضرورت نہیں۔ اگر عصر کے پورے وقت میں اس کو پاکی کی حالت میں نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا تو وہ معذور ہے، اور ظہر کی نماز جو اس نے پڑھی تھی وہ درست ہے۔ اگر وضو کرتے وقت خون جاری تھا اور نماز پڑھتے وقت بند تھا، پھر دوسری نماز کے تمام وقت میں بند رہا تو پہلی نماز کو دہرائے۔ اسی طرح جب نماز کے اندر خون بند ہوا اور دوسری نماز کے سارے وقت میں بند رہا تو پہلی نماز کو دہرائے۔ کسی شخص کے ایک مرتبہ معذور ہو جانے کے بعد اس کی معذوری باقی رہنے کے لیے شرط یہ ہے کہ ہر نماز کے پورے وقت میں کم از کم ایک مرتبہ یہ عذر ضرور لاحق ہو۔ چنانچہ معذور ہونے کے بعد اگر کسی نماز کے پورے وقت میں ایک مرتبہ بھی یہ عذر لاحق نہیں ہوا تو اس کا معذور ہونا ختم ہو جائے گا۔ اب اس کا حکم یہ ہوگا کہ جتنی مرتبہ عذر لاحق ہوگا وضو ٹوٹ جائے گا۔ عمومی طور پر معذوروں کو نماز، طہارت اور عبادات کے سلسلے میں جن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے مسائل ذکر کر دیے گئے ہیں۔ اگر ان مسائل سے ہٹ کر کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو علماء کرام، مفتیان کرام سے رابطہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مریضوں اور معذوروں کو صحت تندرستی عطا فرمائے اور ہر حال میں اپنی عبادت و اطاعت سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کرتے رہنے کی زندگی کے آخری سانس تک توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔